اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد البلاء عند اللہ الانبیاء ثم الامثل فالامثل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے حوالے سے ہم سب کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے کے لیے اور نبی علیہ السلام کے اس نئے دین کو مٹانے کے لیے پورے مکہ کے جتنے ماہرین تھے سبھی اکٹھا ہوئے تھے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام پر مشورے کر کر کے الزامات لگائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو ٹھکرانے کے لیے انہوں نے چند طریقے اپنائے تھے۔ ان کا اپنا نظریہ یہ تھا کہ وہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے تھے، وہ وحدانیت کے قائل نہیں تھے، وہ کسی رسول اور کسی نبی کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام کو رسول نہ ماننے کے لیے ان کا ایک اعتراض میں پچھلے جمعہ کو نقل کر رہا تھا۔ ان کا اعتراض یہ تھا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا؟ وہ کہتے تھے ان دو بستیوں کے دو بڑے آدمیوں میں سے کسی پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ وہ مراد لیتے تھے مکہ سے ولید بن مغیرہ اور طائف سے عروہ بن مسعود الثقفی کو، جو اپنے قوم کے سردار تھے، مال و زر والے تھے، باحیثیت لوگ تھے۔ تو انہیں یہ اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیوں نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو یہی ملے تھے، اگر قرآن اتارنا تھا تو ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر قرآن نازل کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا تیرے رب کی رحمت کے تقسیم کرنے والے یہی لوگ ہیں؟ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے نبی بنائے، جسے چاہے رسول بنائے، کسی کو کیا اشکال ہو سکتا ہے، کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور نبی علیہ السلام پر ایک اعتراض وہ یہ بھی کیا کرتے تھے لولا نزل، کہ یہ قرآن کریم ایک بارگی کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ آپ ایک مرتبہ ایک آیت سناتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ پھر کہتے ہیں یہ قرآن نازل ہوا، یہ پورا قرآن کریم کیوں ایک ساتھ نازل نہیں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو ثابت کریں، تمہیں اطمینان ہو جائے، جب ضرورت اور جب تقاضا ہو تب قرآن کی آیت اتر جائے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے لیے زیادہ اطمینان ہوگا۔ انہیں یہ بھی اشکال تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہیں، یہ بازار میں چلنے والے اور یہ کھانا کھانے والے یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے تھے ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا۔ اگر یہ رسول ہی تھے تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی اترتا اور فرشتہ بھی ان کے ساتھ ڈراتا اللہ تعالیٰ سے، تو ہم مان لیتے، سمجھ جاتے کہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم نبی کو فرشتہ بھی بناتے
تو انسانی صورت میں ہی بنا کر بھیجتے، اس لیے کہ انسان ہی انسان سے بات کر سکتا ہے، فرشتہ انسان سے بات نہیں کر سکتا۔ اس لیے لازم تھا کہ نبی انسان ہو، نبی فرشتہ نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی جا رہی تھی، وہ پریشان تھے، کہہ رہے تھے کہ حج کا موسم قریب آ رہا ہے، اب تمام قبائل کے لوگ آئیں گے اور یہ جو تمہارا ساتھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبیلے قبیلے کے خیموں پر جائے گا اور انہیں دین کی دعوت دے گا، اللہ کا پیغام سنائے گا۔ اس کی دعوت کو ٹھکرانے کے لیے اور اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ تدبیر کرنی چاہیے۔ ولید بن مغیرہ کی سربراہی میں یہ اجلاس منعقد ہوا تھا۔ ولید بن مغیرہ ایک سربراہ آدمی تھا، سمجھدار تھا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم لوگ اپنی رائے پیش کرو۔ تو کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے مجنون ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ہم نے مجنون پاگل لوگوں کو بہت دیکھا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو پاگلوں جیسی ہے نہیں، ان کو مجنون کیسے کہیں گے؟ تو کسی نے کہا کہ چلو ہم اس کو کاہن کہہ دیں گے۔ اس زمانے میں کاہن ہوا کرتے تھے جو ہاتھ وغیرہ کو دیکھ کر مستقبل کی خبریں دیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ کاہن بھی نہیں ہو سکتے، کاہنوں کی بک بک میں خوب جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کاہنوں کی بات نظر نہیں آتی، کاہن بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو کہا کہ پھر ہم اسے شاعر کہہ دیں کہ محمد بس ایک شاعر ہے، شاعرانہ تخیلات ہیں، ان کے کلام میں یہ شاعرانہ تخیلات ہیں، لوگ شاعر بہت سارے ہیں مکہ میں، ان کو بھی ایک شاعر سمجھ لیں گے تو ان کے دین کا پرچار رک جائے گا، ان کے دین کا پرچار نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ ان کی بات تو شاعری بھی نہیں لگتی، اشعار کے لیے قافیہ ہوتے ہیں، بحور ہیں، رجز ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں وہ قافیہ بندی تو نظر نہیں آ رہی ہے جو شعراء کے کلام میں ہوا کرتی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو کسی نے کہا کہ ساحر کہہ دیں گے۔ ہاں کہا یہ رائے بہت اچھی ہے، یعنی جادوگر ہیں۔ جیسے جادوگر ایک خاندان کے درمیان توڑ پیدا کر دیتا ہے کہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیا اور بھائی کو بہن سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، خاندان کو خاندان سے لڑا دیا، دشمنیاں پیدا کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ماننے والے اپنے ہی باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اپنے ہی قبیلے اور خاندان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ایک دم صحیح ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس لیے انہوں نے باہمی مشورے سے طے کر لیا کہ جب قبائل عرب آئیں گے اور ان کے درمیان محمد دین کا نام لے کر اتریں گے تو قبیلے والوں سے ہم کہیں گے اس کی بات نہ سنو، یہ جادوگر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بکھیا ادھڑی ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما هو شاعر، نبی علیہ السلام شاعر نہیں ہے۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے انہیں شعر سکھایا نہیں اور شعر کہنا نبی کو زیب بھی نہیں دیتا۔ نبی شاعری کرے نبی کو زیب نہیں دیتا۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، تم کہتے ہو کہ نبی شاعری کرتے ہیں، ارے شعراء کو دیکھو کہ ہر وادی کی سیر کرتے رہتے ہیں۔ محمد تو آخرت کی بات کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں، اللہ کے پاس لوٹنے کی بات کرتے ہیں، ان کی باتوں میں شاعری تو ہے ہی نہیں۔ وما هو بکاہن، نبی علیہ السلام کاہن نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساحر نہیں ہے، جادوگر نہیں ہے۔ وما هو بمجنون، وہ مجنون نہیں ہے، دیوانے نہیں ہیں، ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر یعنی قرآن کریم نازل کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے کے لیے تمام منصوبے بنائے گئے، کسی طریقے سے یہ دین تھم جائے اور دین کی رفتار رک جائے۔ حضرت ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں،
دین کے لیے اگر کوئی قربانی دے سکتا ہے تو حضرت ابو طالب کی قربانی ایک مثالی قربانی ہے۔ نبی علیہ السلام کے اس دین کے لیے اور نبی علیہ السلام کی نصرت اور حمایت کے لیے پورے مکہ والوں کی دشمنی مول لیا ہے آپ کے چچا ابو طالب نے، اور دین کی دعوت کی یہ بہت بڑی جیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو باوجود کہ بنی ہاشم نے اور بنی عبد المطلب نے قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو طالب خود ایمان نہیں لائے تھے، بنی ہاشم ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ابو لہب کو آپ چھوڑ دیجئے، ابو لہب کو چھوڑ کر جتنے بنی ہاشم تھے اور جتنے بنی مطلب تھے وہ ہر موڑ پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ ابو طالب کے پاس مکہ والے آئے، ایک نوجوان کو لے کر پہلی مرتبہ آئے تو کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑ دیجئے، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، آباء و اجداد کے دین پر عیب لگاتا ہے، ہم کو بیوقوف سمجھتا ہے، آپ اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابو طالب نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھتیجے، یہ تمہارے چچا زاد آئے ہیں تمہاری شکایت لے کر کہ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ان کے باپ داداؤں کے دین کو برا بھلا کہتے ہو، تم باز آ جاؤ اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان، اگر میرے اس ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیا جائے تو میں اس دین کی محنت کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، میں اس دین کی محنت کو کسی حال میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو جب ابو طالب نے دیکھا تو کہا کہ بھتیجے جاؤ دین کا کام کرو، جو تم کر رہے ہو کرتے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں مزید منہمک ہو گئے۔ مکہ والوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے پورے مکہ کا ایک سب سے خوبصورت نوجوان تھا جس کا نام تھا عمارہ بن ولید۔ عمارہ بن ولید پورے مکہ میں سب سے خوبصورت نوجوان، بہترین نوجوان، عقل مند نوجوان، اس کو لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ابو طالب آپ سمجھدار آدمی ہیں، اس نوجوان سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ عقل مند پورے مکہ میں کوئی نہیں ہے، آپ اسے قبول کر لیجئے، آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیجئے، جیسے محمد کو آپ نے اپنا بیٹا بنا رکھا ہے، محمد کی جگہ آپ اسے قبول کر لیجئے، اپنا بیٹا بنا لیجئے، اس کو اپنے پاس رکھیے، یہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، لیکن محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم اسے مار ڈالیں گے، اس کے عوض میں یہ عمارہ بن ولید یہ محمد کے بدلے میں آپ کو مل جائے گا، خون کا بدلہ خون ہو جائے گا، ایک خون ہم آپ کے حوالے کر دے رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم بڑے بیوقوف ہو، کس قدر حماقت انگیز بات ہے کہ میں اپنے بھتیجے کو دے دوں، تم لے جا کر اسے مار ڈالو، اور میں تمہارے بھتیجے کو اپنے پاس رکھ کر اسے کھلاؤں پلاؤں، اسے خوشیاں فراہم کروں، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا، میں اپنے بھتیجے کو کسی حال میں حوالے نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو طالب شاعر بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں، آپ کی شان میں، اور بنی ہاشم اور بنی مطلب کے اتحاد کے سلسلے میں حضرت ابی طالب نے عربی زبان میں جو اشعار کہیں وہ سننے اور پڑھنے کے قابل ہیں، بڑی عظمت بیان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں ہدایت نہیں رکھی تھی، وہ ایمان والے نہیں بنے، لیکن دین کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معاون تھے، آپ کے سب سے بڑے معاون، سب سے زیادہ ساتھ دینے والے حضرت ابی طالب جو آپ کے چچا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنت رکی نہیں،
پروپیگنڈا کا زمانہ شروع ہے، لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، داعی حق کے خلاف حکومتیں پروپیگنڈا کر لیں، لیکن دعوت کو کوئی کبھی بگاڑ نہیں سکتا، دعوت کا کبھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کریں گے اور آپ اس پر حق ہیں، سچائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کا کبھی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ کوشش تو کریں گے لیکن آپ کا نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے دین اسلام کے چراغ کو بجھا دیں، اللہ اس کے نور کو مکمل کر کے رہے گا، دین اسلام کا چراغ کبھی نہ بجھا ہے نہ بجھے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ پھونک مارتے رہیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا نئی کوششیں ہوئی ہیں، اور خود ابتدا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے اور آپ کے اس دین کو روکنے کے لیے کتنی کوششیں ہوئی ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ دین کتنی مشکلات سے ہم تک یہ آیا ہے، اور یہ دین کتنی قربانیاں مانگتا ہے۔ اللہ چاہتے تو قربانیاں نہ لیتے، اللہ یوں ہی اس دین کو بغیر قربانیوں کے عام کر دیتے، پھیلا دیتے، لیکن دین میں پختگی قربانیوں کے بعد ہی آیا کرتی ہے۔ مخلصین کی جماعت قربانیوں کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے۔ نعمت کے دسترخوان پر تو ہر کوئی بیٹھ جاتا ہے، لیکن جب آپ مشکلات میں گھرتے ہیں تو کون ساتھ دیتا ہے؟ وہی آپ کے اصلی لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے لیے قربانیوں پر کھڑا کیا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے۔ زماد قبیلہ بنی ازد شنوہ کے ایک فرد ہیں، زماد الازدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس زمانے میں وہ کافر تھے، اور کسی کو ہوا وغیرہ لگ جاتی تھی تو اس کو منتر پڑھ کر چھڑا دیا کرتے تھے۔ کسی پہ آسیب ہو گیا تو منتر پڑھ کر اس کو چھڑا دیا کرتے تھے۔ مکہ والوں نے ان سے شکایت کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں محمد کے پاس، مجھے منتر آتا ہے، میں اس کے سامنے پڑھوں گا، اور اس منتر کے ذریعے سے جو اس کے اوپر جنون کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا، محمد بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا صرف ایک خطبہ پڑھا ہے جو جمعہ میں ائمہ حضرات پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اتنا ہی پڑھا تھا تو زماد کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کی آپ اسے دوبارہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ پڑھا تو انہوں نے فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، اور کہا یا رسول اللہ ابایعک علی الاسلام، میں اسلام پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آیت محمد کا سحر اور جادو جو ہے ختم کرنے، آسیب ہٹانے، خود ہی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دام میں گرفتار ہو گئے اور کلمہ والے بن گئے، دین کے داعی اور شیدائی بن گئے۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ چھپا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ اسی اسنا میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی غفار کے سرداروں میں ہیں اور عظیم صحابہ میں بعد میں شمار ہوتا ہے، اور سب سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے کعبہ کے سامنے مسجد حرام میں کھڑے ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا۔
اور قبیلے والوں نے انہیں پکڑ لیا، مکہ والوں نے پکڑ کر مارنے لگے۔ حضرت عباس وغیرہ آئے اور آ کر کے بچایا، کہا کہ چھوڑ دو اسے، تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارا غلہ بنی غفار ہی سے ہو کر آتا ہے، یہ بنی غفار کا سردار ہے، اگر اس کو کچھ نقصان پہنچ گیا تو ہمارا غلہ پانی بند ہو جائے گا، اس لیے زخمی کر کے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اس زمانے میں کئی صحابہ ہیں جنہوں نے قربانیوں کے ساتھ، حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی سارے صحابہ ہیں جنہوں نے قربانیوں کے ساتھ اس دین کو قبول کر لیا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا رہے ہیں، ابو جہل سامنے بیٹھا ہوا ہے، کہا کہ اگر میرے سامنے سجدے میں چلا گیا تو میں اس کی گردن کو روند ڈالوں گا اپنے پیروں سے۔ بڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اچانک رک جاتا ہے، اس کے ساتھی پوچھتے ہیں کیا ہو گیا؟ کہا کہ جیسے ہی میں آگے بڑھا تو آگ کی خندق میرے سامنے حائل ہو گئی تھی اور بہت خطرناک جانور میری طرف لپک رہے تھے، اگر میں ذرا بھی آگے بڑھتا تو فوراً ہلاک ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کی حفاظت فرماتے تھے۔ ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، ابو جہل نے مکہ والوں کو بھڑکا رکھا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط بڑا شرری انسان تھا، اس سے کہا کہ جاؤ اونٹ کی اونجھڑیاں لے کر آؤ، خون لے کر آؤ، گوبر لید لے کر آؤ، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کے گردن کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے ہیں تو لا کر ڈال دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا، وہ چھوٹی سی بچی ہیں، وہ آئیں اور اس مجمع کو، کفار کے اس مجمع کو مخاطب کرتی ہیں اور انہیں برا بھلا کہتی ہیں، اور اس کے بعد اونٹ کی اونجھڑیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے ہٹائی جاتی ہے، حضرت فاطمہ ہٹاتی ہیں، اس کے بعد نبی علیہ السلام اٹھتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس دین کے لیے آپ کو بہت ستایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں دین کے لیے جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اس نبی کی بات ہم نہ مانیں، اس کے دین کو نہ مانیں، اس کے دین پر نہ چلیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے لیے قربان نہ کریں اور ان کے دین کی محنت کو اپنی محنت نہ بنائیں تو یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے عہد کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے جس طریق کو اپنایا اور جس جد و جہد اور قربانی کو، دعوت کو اپنایا ہے، ہم بھی اسی دعوت کو اپنائیں گے اور مرتے دم تک اپنائے رہیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔